پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور ایتھیسٹ کی طرف سے جب انہیں جماعت کے بارے میں بتایا جائے تو یہ سوال آتا ہے کہ آپ کے کیلفس میں سے کوئی عورت خلیفہ کیوں نہیں بن سکتی، کیونکہ عورت کوئی خلیفہ کیوں نہیں بن سکتی، یہ سوال کرتے ہیں۔ تو وہ میل ڈومینیشن کی بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ ایتھیسٹ کو سوال یہ ہے، یہ ایتھیسٹ کا سوال تو نہیں ہے، اگر عورت بن جائے گی تو وہ اللہ کو مان لیں گے؟ ان سے پوچھو اگر عورت خلیفہ بن جائے تو تم مان لو گے؟ پہلے یہ بتاؤ۔ میں یہ پوچھ لوں کون سے، لیکن حضور وہ نہیں، بات سوال یہ ہے پھر وہ عورت کیوں نہیں بن سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی بنایا نہ، نبی کیوں نہیں، عورت کیوں نہیں نبی بن سکتی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس سوچ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے دین کے لیے ایک اصول مقرر کیے ہیں وہ یہ ہے کہ انبیاء ہمیشہ مردوں میں سے آتے ہیں، ٹھیک؟ اور اسی طرح انبیاء کے نائبین جو ہوتے ہیں خلفاء، وہ بھی مردوں میں سے آئیں گے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے، عورتوں میں بعض دن ایسے ہیں کہ جن میں ان کو نمازیں پڑھنے سے رخصت ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم پڑھنے سے رخصت ہے اسلام کے مطابق۔ تو کیا ان دنوں میں وہ دینی کاموں سے بالکل بند ہو جائے گی خلافت؟ وہ کہے گی عورت اچھا ابھی آج کل تو مجھے پابندیاں ہیں، نہ میں تمہیں کوئی دعا سکھا سکتی ہوں، نہ نماز پڑھا سکتی ہوں، نہ قرآن کی باتیں سکھا سکتی ہوں۔ تو یہ تو کوئی سسٹم نہیں چل سکتا۔ ایک سہولت عورت کو دی ہے اس کی ڈیوٹی کے لیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے باقی جو کام ہیں اس میں نیکیوں میں مردوں اور عورتوں کو برابر کا درجہ دیا ہے، اور مرد کو 30 دن 5 نمازیں پڑھنے کا حکم ہے، عورت کو 23 یا 25 دن 5 نمازیں پڑھ لے تو اس کو مردوں جتنا ثواب ہے۔ تو یہ تو عورتوں کی فیور میں جاتی ہے بات، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اور بہت ساری باتیں ہیں۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تم جہاد کرو، اگر کہیں لڑنا پڑے، جہاد پہ جانا پڑے۔ یہ اسلام کی پہلی جنگیں ہوئیں، لیکن جب ایک عورت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مرد جہاد پہ جاتے ہیں اور اس کا ثواب بھی بڑا ہے، تو کیا ہم گھر میں رہتی ہیں اور بچوں کو پالتی ہیں تو ہمیں بھی ثواب ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تمہیں بھی جہاد کا ثواب ہے۔ یہ تو جو ڈویژن آف لیبر ہے اسلام میں کے قانون میں، مردوں کے سپرد یہ کام کیے گئے، عورتوں کے سپرد یہ کام کیے گئے، اور دونوں کو ثواب ایک جتنا دیا گیا۔ اس پہ یہ تو ہر جگہ کے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، ہر جگہ دنیا وہی اصولوں میں بھی۔ تو اگر اسلام نے ایک دے کے تقسیم کر دیا کام کو، ڈویژن آف لیبر کر دی، تو اس پہ کیا اعتراض ان کو ہو سکتا ہے؟ یہ تو صرف اعتراض کی باتیں ہیں نا۔ باقی ایتھیسٹ تو مذہب پہ اعتراض کرتے ہیں کہ مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو ویسے ہی آ گئی نا کہ چلا اعتراض برائے اعتراض آ گیا۔ جو تم کہتے ہیں مسلمان، ہم اسلام مسلمان ہیں، ہم یہ بھی حق دیتے ہیں، یہ بھی حق دیتے ہیں، یہ بھی حق دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی حق دیتے ہیں تو تمہارا خلیفہ کو نہیں عورت بن سکتی۔ یہ اعتراض صرف اعتراض کی خاطر کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ایک اصول ہیں، ہر بات کا ایک اصول ہوتا ہے۔ باقی اب تو یہ میں نے پچھلے دنوں میں یہاں کسی تقریر میں ذکر بھی کیا تھا، اور جو بھی پڑھانے والے ہیں، ٹیچر ہیں، اور دنیا کے لوگ مانتے ہیں کہ جب تک مذہب نہیں آیا تھا مورلز بھی نہیں آئے تھے، اخلاق بھی نہیں آئے تھے، اور مذہب نے آ کے اخلاق دیے۔ ان فلاسفروں نے، ان ایتھیسٹ نے اور یہ ساروں نے اگر کوئی اخلاق لیے ہیں تو انہی سے لیے ہیں۔ جب انسیویلائز سوسائٹیز تھیں، جنگل میں لوگ رہتے تھے، کیو ایج تھی، اس وقت کون تھا؟ کوئی اخلاق نہیں تھے نا، جانوروں کی طرح رہتے تھے۔ بلکہ یہ لوگ تو فلمیں بھی بناتے ہیں جانوروں والی حرکتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مورلز جو سکھائے وہ مذہب نے سکھائے۔ اب تو مذہب پہ اعتراض یہ اس لیے کرتے ہیں کہ پابند رہنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے ایک جگہ گئے ہی نہیں، چیز دیکھی نہیں، اس کا مزہ ہی نہیں لیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے ایک جگہ کہ کسی چیز کا علم نہ ہونا
اور اس کو نہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کا وجود نہیں ہے. اگر کسی نے پاکستان میں ایک گاؤں ہے یا ایک قصبہ ہے منڈی بہاؤدین، اگر کسی نے نہیں دیکھا، کسی کینیڈین نے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ موجود نہیں ہے. کہہ دے گا مجھے کیا پتہ یہ نقشے پہ کسی نے نام لکھ دیا ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کو پاگل کہیں گے. یہی کہیں گے نا کہ تم نے جب گئے نہیں، تم نے دیکھا نہیں وہاں لوگ رہتے ہیں. اسی طرح جو خدا تعالیٰ سے جس نے تعلق ہی نہیں پیدا کیا، اس نے مذہب کو سیکھا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، اس کو پتہ نہیں مذہب کیا چیز ہے، اس کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا ہے، اور اس کے لیے اس نے کبھی کوشش بھی نہیں کی. اس سے یہ کوئی اعتراض کر دینا ہے خدا نہیں ہے، یہ تو بیوقوفی والی باتیں ہیں. ٹھیک. ہمارا خدا کتاب جو ہے آور گاڈ، انگلش میں ترجمہ بھی ہو گیا، وہ پڑھی ہے. آور گاڈ ایک کتاب ہے، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھی ہوئی ہے، آور گاڈ. پڑھی ہے؟ نہیں سر. ہیں؟ نہیں سر ابھی تک. ہاں وہ پڑھو، اس میں بہت سارے ایتھیسٹ کے جواب سارے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر وقفے نو کو کتاب پڑھنی چاہیے. آج کل خاص طور پہ ایتھیسٹ زیادہ زور پکڑ رہے ہیں. اور پھر یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں، یہ خود ان کو جب دلیل سے جواب دو تو بات نہیں کرتے. یہ جو ہے کتاب لکھی تھی اس نے، کیا نام ہے اس کا، گاڈز ڈیلیوژن، کیا نام ہے اس آتھر کا؟ ہیں کیا؟ ہاں کتاب لکھنے والا کون ہے؟ ڈاکنز کیا ہیں؟ ڈاکنز ہی ہے نا. وہ یہیں ہے میرا کینیڈین ہے شاید، یا امریکن ہے، برٹش ہے. اچھا بہرحال تو وہاں میں نے ان کو کہا کہ اس کو ابھی یہ تو 8-10-15 سال پہلے اس نے کتاب لکھی تھی نا، اس کے علاوہ بھی بولتا رہتا ہے، اب بھی بولتا رہتا ہے نا خدا کے خلاف. ان کو میں نے کہا کہ تم جو اعتراض کرتے ہو، ان کو 5 والیوم کومنٹری بھیجی، پھر اسٹیفن رابی کی کتاب ریولیوشن ریشنلٹی بھیجی، کچھ اور لٹریچر بھیجا کہ تم پڑھو اصل اسلام یہ، اب اس کو پڑھ کے بتاؤ کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. اس نے کہا مجھے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں نہیں مانتا بس. تو یہ دلیل تو نہیں نہ ہوئی. تو ہمیں کہتے ہیں تو پڑھو، جب ہم کہتے ہیں یہ پڑھو تو کہتے ہیں میں نے نہیں پڑھنا، حالانکہ میں نے اس کو ساری کچھ بھیج دیا تھا. ہمارے یو کے جو امام صاحب طاہر مجیب راشد صاحب ہیں، ان کے ذریعے سے. جزاک اللہ حضرت.